یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ادب کی تعلیم دی ہے جس کا اہتمام ان کے دین اور دنیا کے معاملات کے لیے نہایت ضروری ہے، اور جس کی اگر ہم پابندی نہ کریں تو دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی ہمارے لیے پریشانی کا وہ سبب بن جائے گی۔ مثال کے طور پر دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں اس کے اندر، اور آپ کسی سے سنتے ہیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے اور آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ بنا تحقیق کے اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور دنیاوی طور پر آپ کو کوئی آ کے بات بتائے اور آپ بنا تحقیق کے، آپ بنا جانچ پڑتال کے دوسرے بندے پر یا دوسری قوم پر الزام لگا دیں یا ان کے ساتھ لڑائی کر دیں، تو اس چیز کا بھی ہمیں بعد میں پچھتاوا اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا درس دیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو آپ سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، آپ سب سے پہلے اس کے حوالے سے جانچ پڑتال کریں اور پھر اس پہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ اگر آپ کسی کی بات سنتے ہی اس پہ فیصلہ سنا دیں گے اور بعد میں جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا کہ آپ فلاں قوم سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ۔ جب اس قوم والوں کو پتہ چلا کہ ایک بندہ آ رہا ہے تو وہ استقبال کے لیے ہتھیار لے کر آ گئے سامنے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کوئی مہمان وغیرہ آئے تو جیسے فائرنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اہتمام کیا کہ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو ہے یا ساتھی جو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، تو انہوں نے محبت میں اس طرح کیا۔ لیکن جب اس صاحب نے دیکھا کہ لوگ ہتھیار لے کے باہر آ رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے واپس، اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ وہ قوم والے تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ ساتھیوں کو بھیجا کہ ہتھیار لے کے آپ بھی ان کے پاس جاؤ۔ صحابہ کرام لشکر لے کر اس طرف جا رہے تھے کہ ایک صحابی رسول جن کا تعلق قریبی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ وہاں سے آ رہے تھے اور وہ اپنے ساتھ وہ سارا سامان لے کر آ رہے تھے جو زکوٰۃ کا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کدھر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ دینے آ رہے ہیں، ہم پریشان ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کوئی بندہ بھیجا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس تو خبر اس طرح کی پہنچی ہے۔ تو پھر اس صحابی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی بندہ ایمان والوں کے پاس خبر لے کر آئے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لے۔ اگر تحقیق نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ آخر پہ فرما رہے ہیں کہ فعلتم نادمین، آپ کوئی کام کر بیٹھیں گے، وہ کام پھر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہمارے تک کوئی خبر پہنچائے، دیکھیں دین اسلام کو اگر پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا ہے، ان تمام کی جو ہے حالات زندگی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ کوئی ضعیف تھا، کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی، تو تمام راویوں کے حوالے سے علماء کرام اور سلف صالحین نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ حدیث کے معاملے میں بھی تحقیق کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اور سلف صالحین کی طرف سے بھی، کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہمیں کسی بھی خبر کو سننے کے بعد فوری طور پہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور پھر اس پہ اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ نماز 4:55 پہ کھڑی ہوگی۔